کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا اور وہ خوش رہنا چاہتا تھا۔ بادشاہ تو تھا لیکن اس کو خوشی نہیں مل رہی تھی، وہ خوش نہیں رہتا تھا، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے بہت سارے دانشورانوں اور سیانوں کی مدد بھی لی لیکن اس کو خوشی کا فارمولہ نہیں ملا۔ وہ ایک مرتبہ پہاڑ پر چلا گیا اور وہاں اس کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی۔ اس درویش کے 2 ہی کام تھے، ہر روز سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتا اور سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا، اور وہ جنگل میں رہتا تھا، درخت کا پھل نکال کر اپنا پیٹ بھر لیتا تھا، نہروں اور جھرنوں کا پانی پی کر اپنا پیاس بجھا لیتا تھا۔ اس کو رہنے کے لیے ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تھی اور اوڑھنے بچھانے کے لیے 2 چادریں تھیں، اس کے علاوہ اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں لیکن وہ خوش رہتا تھا، اور یہی خوشی کی وجہ پوچھنے کے لیے بادشاہ اس کے پاس گیا۔ درویش کے پاس جا کر بادشاہ نے کہا کہ اتنی خوشی جو آپ کو ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے، آپ کیسے خوش رہتے ہیں؟ تو درویش نے زور سے ہنسا اور بادشاہ سے کہا کہ میں اس کا جواب محل میں آ کر دوں گا، آپ مجھے محل لے چلیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور محل لے آئے۔ محل میں آ کر درویش نے بادشاہ سے کہا کہ ایک ضرورت مند کو بلائیے۔ ایک ضرورت مند کو ڈھونڈ کر لایا گیا۔ جیسے ہی ضرورت مند محل میں آیا تو درویش نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا، تو بادشاہ نے فوراً حکم جاری کیا، اس ضرورت مند کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم میری سلطنت میں دوڑ لگاؤ اور سورج ڈوبنے تک بھاگتے بھاگتے جتنا دائرہ تم زمین پر بنا لو گے اتنی زمین تمہاری ہو جائے گی۔ ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ تم جہاں سے دوڑو گے سورج ڈوبنے سے پہلے تم کو وہیں واپس آنا ہوگا۔ تو ضرورت مند نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ پھر کیا تھا، بادشاہ، سارے درباری اور وہ درویش محل کے سامنے کرسیاں لگا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو بلایا گیا اور ایک لکیر کھینچی گئی اور اس کو ایک مقام پر کھڑا کر دیا اور وہاں ایک رومال گرا دیا، اور ضرورت مند نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ اس ضرورت مند نے دماغ میں ایک پلان بنایا، اپنے دوڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ میں صبح سے دوپہر تک یہاں تک دوڑوں گا اور دوپہر سے شام تک میں یہاں سے واپس آ جاؤں گا، اور ایسا کر کے میں زمین کا ایک بڑا حصہ ہتھیا لوں گا، اپنے نام کر لوں گا۔ اس ضرورت مند نے تیزی کے ساتھ، اسپیڈ کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا، اور اس نے دوپہر تک 400 ایکڑ زمین تک دوڑ لیا تھا۔ لیکن وہاں پہنچ کر اس ضرورت مند کے دماغ میں تھوڑا سا لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے دوڑ کو تھوڑا اور اسپیڈ کر لوں، تھوڑا اور بڑھا دوں تو میں 100 ایکڑ زمین اور دوڑ لوں گا اور اسپیڈ سے اپنے ٹھکانے پر واپس آ جاؤں گا۔ اس لالچ نے اس ضرورت مند کے عقل کو سلب کر لیا اور وہ تھوڑی سی زمین کی لالچ کے لیے شام تک دوڑتا رہا، اور سورج نے جب تیزی کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کیا تو اس آدمی کی حالت خراب ہو گئے۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ پلٹا واپسی کے لیے اور وہ دوڑ لگائی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ سورج ڈوبنے تک واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب اس کے پاس 2 ہی آپشن تھے، ایک تو یہ کہ وہ اپنے دوڑ کو روک لیتا اور ہار مان لیتا اور چپ چاپ اپنا گھر چلا جاتا، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ جیتنے کے لیے اور کوشش کرتا۔ تو اس نے دوسرے آپشن کو پسند کیا اور وہ تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا، لیکن یہ دوسرا فیصلہ بھی اس کا غلط ثابت ہوا۔ وہ دوڑتے دوڑتے اتنا تھک چکا تھا کہ اس کی سانسیں پھولنے لگی، لیکن وہ دیوانہ وار دوڑتا رہا، اپنے اسپیڈ کو
बढ़ाता जा रहा था, यहाँ तक कि उसके फेफड़े फट गए और उसके मुंह से खून निकलने लगा। लेकिन फिर भी वो दौड़ता रहा। आखिरकार वो बादशाह तक पहुंच ही गया था, लेकिन वो थक के इतना चूर हो गया था कि वो बादशाह तक पहुंचकर एक लंबी हिचकी ली और तड़प कर जमीन पर गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। हालांकि वो जमीन जीत चुका था, लेकिन अपनी जिंदगी से हार गया था। वो दरवेश अपने जगह से उठा और उस मरे हुए शख्स के पास आया और उसकी खुले आंखें अपने हाथ से बंद किया और बादशाह को बुलाया और कहा, बादशाह सलामत, लालच के बेवपारी कभी खुश नहीं रह सकते। ये शख्स, ये मरा हुआ शख्स मुझसे बेहतर जिंदगी गुजारता था। मेरे पास क्या है? एक टूटी फूटी झोपड़ी है, एक लकड़ी का चप्पल है। मैं जंगल में रहता हूँ, फल खाता हूँ और नहरों का पानी पी लेता हूँ, लेकिन मैं खुश रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लालच नहीं करता। मेरे मुकाबले में ये मरा हुआ शख्स के पास ज्यादा था। इसके पास रहने के लिए घर थे, मकान थे, बीवी बच्चे थे, दाल अनाज राशन था, लेकिन फिर भी ये लालच में आकर जमीन पर गिरकर मर गया। क्यों? क्योंकि ये अपने लालच को नहीं रोक सका और दीवानावार अपने ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा और आखिरकार मर गया। हालांकि आज इसकी लॉटरी निकल आई थी, लेकिन इसके लालच ने ये मौका भी इससे छीन लिया। ये भागा तो इसके साथ साथ इसका लालच भी भागा। अगर ये थोड़े में खुश रहता तो आज ये जिंदा होता और 400 एकड़ जमीन इसके लिए काफी होती और खुशी खुशी अपना जिंदगी गुजारता, लेकिन लालच से ये नहीं उतरा। यहाँ तक कि लालच ने इसकी जान ले ली। उस दरवेश ने एक लंबी सांस ली और बादशाह से कहा कि लालच और खुशी एक साथ नहीं रह सकती। आपको खुश रहना है तो लालच को छोड़ना होगा। जब आप लालच को छोड़ देंगे तो खुशी खुद ब खुद आपके घर बस जाएगी। लेकिन आप अगर लालच के साथ भागते रहेंगे तो खुशी आपके साथ कभी नहीं रहेगी। बादशाह के आंखों में आंसू आ गया था। बादशाह समझ गया था और बादशाह को खुशी का फार्मूला मिल गया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।